الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات زیر بحث ہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور کیل کر کے جب تم کسی کو دو تو پورا پورا دو، وزن کر کے دو تو بھی سیدھا سچا انصاف کے ساتھ وزن کر کے دو. کیل کا عرب کے اندر رواج تھا. ایک برتن تھا بڑا، اس کو گلے کا بھرا اور ڈال دیا، ایک کیل ہو گیا. آج بھی وہاں پر کیل کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے. ایک پیمانہ انہوں نے بنا رکھا ہے، جس طرح مد ہوتا ہے اسی طرح کا ایک پیمانہ ہے، اس کو کیل کہتے ہیں. تو کچھ لوگ اس میں گڑبڑی کرنے لگے تھے. اس کی نیچے کی جو سائڈ ہے اس کو کچھ مار کے اندر گھسا دیا کرتے تھے. اب جب اس میں غلہ آئے گا تو کچھ کم آئے گا، 50 گرام یا 60 گرام سے کم آئے گا اس میں غلہ. آج کل یہ دودھ والے اسی طرح کرتے ہیں. جو دیہات میں دودھ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جو 1 لیٹر کا برتن ہوتا ہے، باہر سے بالکل گول مٹول دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے جو نیچے کا حصہ ہے اس کو لوہے کے اوزار سے ٹھوک ٹھوک کر اندر گھسا دیتے ہیں. 10-20 گرام یا زیادہ سے زیادہ 50 گرام کے اوپر ایمان خراب اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو اسی کو کہا کہ جب تم کیل کر کے دو تو پورا پورا دو، وزن کر کے دو تو بھی ترازو مت مارو. دیہات میں اس کو ڈنڈی مارنا بولتے ہیں. ڈنڈی مت مارو، پورا پورا جتنا دوسرے کو چاہیے اتنا ہی دو. جب پیسے پورے کے لے رہے ہو، من پسند چیز کے لے رہے ہو تو بھی اتنا ہی دو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے. آگے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کی تجھے صحیح سے انفارمیشن نہ ہو، جس بات کا ہمیں اچھے سے علم نہ ہو، جس بات کی ہمیں 100% تصدیق نہ ہو، مکمل اس کی صورتحال معلوم نہ ہو، اس کو ادھر ادھر نشر کرنا، ادھر ادھر بیان کرنا، کیسی طریقے سے اس کو بغیر تحقیق کے آگے جاری کر دینا. ایسی بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی نالج نہیں. بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان. ابھی جیسے پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا وہ انس ہے کوئی ممبئی کے، جو سوشل میڈیا پر مفتی انس کے نام سے مشہور ہے، ثنا خان سے جن کی شادی ہوئی ہے. ان کی کسی نے کلپ چلا دی جس میں وہ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں. 3 سال پہلے کی ویڈیو ہے یا 2 سال پہلے کی ویڈیو ہے. وہ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور ان سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. اب وہ رمضان کے مہینے میں وائرل ہو گئی کہ دیکھو یہ کیا تراویح سناتا ہوگا، اس سے تو دیکھ کر بھی پڑھا نہیں جاتا. اب وہ بڑا آدمی بن گیا ہے، سوشل میڈیا کا اسٹار بن چکا ہے. اس طرح کی بدنامی اثر کرتی ہے. اور وہ بیچارہ پریشان ہے کہ کس نے جاری کیا ہے، کب کا ہے، کیسا ہے، ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے. پھر اس نے کسی بڑے آدمی سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ حضرت یہ میرا 3 سال پرانا ویڈیو ہے جب میں قرآن حفظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہ کیا ہیڈنگ ڈال کر وائرل کی گئی کہ دیکھو تبلیغی جماعت میں اتنا مست اور مگن ہو گیا کہ اس کو قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھا جا رہا. تو عجیب و غریب بدنام کی ہوتی ہے. بڑا کوئی بھی آدمی ہوتا ہے تو اس کو زیادہ محسوس یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہت زیادہ بوال ہوا. پھر جا کر لوگوں کو کسی عالم نے وہ بات سمجھائی کہ میری ان سے بات ہوئی ہے، صحیح صورتحال یہ ہے. وہ ان کی آج کی ویڈیو نہیں ہے، وہ 3 سال پہلی ویڈیو ہے جب وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے تھے، حفظ کرنا سیکھ رہے تھے. تو بہرحال
کوئی بھی چیز جس کی ہمیں اچھی طرح تصدیق نہ ہو اس کو آگے وائرل کر دینا، شیئر کر دینا. ابھی ذرا سا کسی کا کلپ آیا اور ہم نے اس کو اٹھا کے آگے وائرل کر دیا. جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے، اب ان کے نظریات تو بہت الگ ہوتے ہی ہیں اور ہوتے ہی تھے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ذرا سی وہ ایک انصاف والی بات کہا کرتے تھے. عموماً وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث میں تو صراحتاً یہ حکم ہے، اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے اور ان کی دلیل یہ ہے. اب ادھر سے ایک چیز اٹھائی اور اس کو 1 منٹ کی کاٹ لی. ہاں کچھ نوجوانوں نے میرے پاس شیئر کی کہ دیکھیے کتنے بڑے آدمی ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ ان کے خلاف کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اس سے آگے بھی تو انہوں نے کچھ کہا ہوگا. اس کو تو دیکھو کٹ کر کے پھر اسی کا ایک حصہ میں نے بھی کٹ کر کے اس کو ریٹرن کر دیا. اب دیکھو یہ ہماری والی بات کر رہے ہیں. وہ ویڈیو میں نے یوٹیوب سے تلاش کر کے اس کا اپنے والا حصہ کٹ کر کے اس کو بھیج دیا کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس فیک ہے یا پھر میرے پاس فیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں سوشل میڈیا کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل بوال سارا سوشل میڈیا پر ہی مچا ہوا ہے. اور آج کل تو ڈیپ فیک اور اے آئی کا زمانہ ہے. اللہ رحم کرے، کیسی کیسی خرافات، چہرہ کسی اور کا ہے، آواز کسی اور کی آ رہی ہے. ایک انسان ہے، اس نے کبھی وہ کام انجام دیا نہیں، وہ اس کے بارے میں جانتا نہیں. ابھی اپنے پردھان منتری جی کی ویڈیو میں نے دیکھی، گجرات کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بڑے بڑے سکس مار رہے ہیں، کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ فیک ہے. اور اسی طرح بولنگ کرنے والے بولنگ کرا رہے ہیں اور وہ سکس پہ سکس مار رہے ہیں، دھڑلے سے اسٹیڈیم سے باہر جا کر گر رہی ہے. بہرحال وہ لمبی لمبی تو پھینکتے ہی ہے، تو لمبی لمبی مار رہے ہو. تو اس طرح کی آج کل جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، یہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہوں، ہماری آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ہوں، ہمارے کان سے سنی ہوئی باتیں ہوں، بغیر تحقیق کے یقین کر لینا. کبھی آپ کو زندگی میں صاحب کا پڑا ہوگا، آپ صبح اٹھے 10 آدمی آپ سے بدزر، 20 آدمی آپ سے بدزر، بھئی بات کیا ہو گئی؟ بات کرنے کو تیار نہیں کوئی. 4 دن کے بعد پتا چل رہا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کہا. اللہ کے بندو، مجھے میرے فرشتوں کو ہوا نہیں ہے اس بات کی، میں نے کیسے کہہ دیا؟ فلان بھی بتا رہا تھا، وہ فلان بھی بتا رہا تھا، وہ فلان بھی بتا رہا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلط بات کو پھیلانے کے، یقین کرنے کے اور سننے کے 3 ذریعے ہیں، یا تو پھر کان ہے، یا تو آنکھ ہے، اور یا پھر یقین کرنے والا دل ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال ہوگا. یاد رکھنا، کچی بات کانوں سے سنی ہے تو کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے آنکھ سے کوئی چیز دیکھی ہے، وہ انکمپلیٹ ہے، آپ کو خود بھی اس میں تذبذب ہے، تردد ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب ایک ہماری مسجد رحمانیہ کے مفتری الحمدللہ نمازی اتفاق سے کسی وجہ سے باغوں میں چلے گئے اور وہ دوپہر میں ظہر کے بعد وہاں سے نکل کے آئے. اب اس نے پوری بات پھیلا دی، یہ تو روزہ نہیں رکھتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو مجھ سے صاف کرتے ہوئے آ رہا تھا بابو نے سے. حالانکہ کسی اور وجہ سے بھی جا سکتا ہے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، پہلا کوئی اماؤنٹ باقی ہوگا اس کو پے کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، یا کسی کو سلام مصافحہ کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، کوئی مسافر اندر بیٹھا ہوگا اس سے ملنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، انکمپلیٹ بات کو ہم نے دیکھا اور اس کو وائرل کر دیا. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کے نکل رہا تھا. کتنی بری بات ہے. اسی طریقے سے یقین کر لیا کسی کے بارے میں، ہمارے دماغ نے کوئی فیصلہ کیا. اب دماغ تو دل کا ترجمان ہے ہی، اس نے فوراً دل کو یقین دلانے پر مجبور کر دیا کہ یہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اب آپ اسی طرح کا اس کو سمجھ کر بیٹھ گئے. اس کا بھی سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان سب سے سوال تو ہوگا، لیکن یہ سب کے سب اعضاء ہمارے جو ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں ہے، تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر ٹیپ لگا دی جائے گی. تو نے بہت دنیا میں بک بک کی ہے، بہت چلی ہے دنیا میں، تو آج شانت ہو جا،
آج سائلنٹ رہے، مجھے اور اعضاء سے پوچھنے دو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بھی کرتوتے یہ لوگ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں خود انہی کے اعضاء گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارا مس یوز کیا گیا تھا۔ یہ ہاتھ کہے گا کہ نہ جانے میں بیان نہیں کر سکتا باری تعالیٰ کیسے کیسے کاموں میں مجھے انوالو کیا تھا اس نے، لیکن دنیا میں تو آپ نے مجھے اس کے ماتحت رکھا تھا، اس لیے میں الگ سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس کے دھڑ سے جدا ہو کر تو میں بچ کر بھاگ نہیں سکتا تھا، تو اسی کے ساتھ رہنا پڑا اور اس نے جی بھر کے گناہ مجھ سے کرائے۔ تو آج آپ کا جو بھی فیصلہ اس کے بارے میں ہوگا مجھے خوشی ہے، مجھے منظور ہے آپ کا فیصلہ، یہ ہمارا ہاتھ گواہی دے گا اور ہم ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھ رہے ہوں گے یہ کہہ کیا رہا ہے۔ زبان پر تو تالا ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، سب سے پہلے ٹیپنگ کر دی جائے گی ہماری زبان پہ، بہت چلی ہے دنیا میں، بہت دل دکھائے ہیں، اب تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ تمام چیزیں، اس طرح کی حرکتیں کرنا، انکمپلیٹ خبریں پھیلانا، کچی باتیں کرنا، یہ بے وقوف لوگوں کی علامت ہے، یا پھر وہ متکبر ہوگا، یہ سوچ کر بیان کرتا ہوگا کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، نہیں، اس کے لیے بھی علاج ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر نہ چل۔ اب اترانا کئی طرح کا ہو سکتا ہے، ایک اترانا تو وہ ہوتا ہے جو بڑے سیٹھ لوگ اترا کے چلتے ہیں، کبھی زلفوں کو اس طرح سے ہاتھ پھیر رہے ہیں زلفوں میں، اور کبھی ایسے ہی جھٹک رہے ہیں بالوں کو پیچھے کی طرف، اور کبھی کچھ صنف نازکات کے پاس سے اگر گزر ہوا تو کچھ ٹون کے ساتھ عجیب و غریب انداز میں بال سیٹ کیے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چل رہا ہے تاکہ بہت دیر تک ان کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو۔ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، یہ بنی آدم ہی کرتا ہے، جنات کرنے نہیں آتے، یہ انسانوں کی حرکتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو، یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں اور ہمارے 6th 7th 8th 9th کلاس سب کو ہوتی ہیں۔ تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر نہ چلو۔ اب اترا کر چلنے میں ایک تو تکبرانہ چال بھی آتی ہے، اور ایک عورتوں کی طرح بھی چلتے ہیں بہت سے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا سا دے دیا، تھوڑی ہیلتھ دے دی، اب یہ اترا کر چل رہا ہے۔ وہ جیسے شاعر نے کہا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ تو اس طرح چل رہا ہے جس طرح کوئی عورت چلتی ہے، اس طرح چل رہا ہے جس طرح صنف نازکات چلتی ہے، قدم چھوٹے چھوٹے رکھ رہا ہے۔ اب اگر حضرت عمر کا دور ہوتا، وہ پاس سے گزرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، پاس سے گزرتے تھے، پوچھتے بیمار ہو؟ نہیں۔ کچھ اور بات ہے کہ نہیں؟ بیمار کے جب دماغ میں آہستہ سے کیوں چل رہا ہے؟ تو مردوں کی طرح چل رہا ہے، انسان کے بچوں کی طرح چل آئی چل رہا ہے، میں کی طرح، جس طرح بکرے کا چھوٹا بچہ ہے، کبھی ادھر تاکتا ہے کبھی ادھر تاکتا ہے۔ یہ مردوں کی شان نہیں ہے، نئے مردوں والی حرکتیں ہیں۔ مردوں کا کام ہے کہ قدم تھوڑا تیزی کے ساتھ اٹھانا۔ حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس میں خلع کا لفظ ہے، یعنی جب پیر اٹھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کہیں گہرائی سے قدم کو نکال رہے ہیں، اس طرح آگے رکھتے تھے، اور جب زمین پر رکھتے تھے تو دھم اس کی آواز نہیں آتی تھی، آہستہ سے، ادھر سے تیزی سے اٹھاتے تو ادھر آہستہ رکھتے تھے، ادھر تیزی سے اٹھاتے تو ادھر آہستہ رکھتے تھے۔ یہ کیفیت چلنے کی ہے، اور قدم تھوڑا لمبے ہوتے تھے، معتدل اور میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے، اور ہلکا سا جھکاؤ آگے کی طرف رہتا تھا، نگاہ راستے پر رہتی تھی، بقدر ضرورت کبھی اٹھا بھی لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ تو عورتوں کی طرح چال نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے تو زبردستی وہ ادائیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں جو عورتوں میں ہوتی ہے، وہ ہماری عورتوں ہی کے لیے موضوع ہے، اور انہی کے لیے مناسب بھی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ چلنے کی تین کیفیات ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ بہت تیزی کے ساتھ کوئی انسان چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انسان ہیں، ہر وقت ان کا سانس کھلا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کل صبح کو پھانسی ہونے والی ہے۔ آپ سے ملیں گے تو عجیب طرح ملیں گے، بس وہ بچے سے جا رہا ہوں، ابھی پھر ادھر سے آنا ہے، اور کیا ہو گیا بھائی، ریلیکس ہو کر بات کرو، کیا ہو گیا، کون پیچھے پڑا ہے؟
کوئی خطرناک کتا پیچھے پڑ گیا ہے یا کوئی شیر کہیں نظر آ گیا ہے. ابھی یہی مجھ سے ملتے ہیں 3-4 لوگ ہیں، لیکن پھر اس لیے ان کو ٹوکا ٹاکی مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ کچھ تو بیمار ٹائپ کے لوگ ہیں، کچھ ضعیف العمر ہیں، اور پھر کچھ ایک آدھ ان کے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی، کچھ ایسے ہیں. اور پھر ایک چلنے کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اگر کہیں واکنگ پہ چلے جاؤ تو آپ پریشان ہو جاتے ہو، بھائی آ جا، ساتھ آ جا بھائی، چائے ٹھنڈی ہو رہی، کیا کر رہا ہے بھائی. ایک وہ ادا ہوتی ہے. تو یہ بھی ادا بہت غلط ہوتی ہے، یہ عورتوں کی چال ہے. بلکہ عورتیں تو آج کل گھوڑوں کو پھیل کر رہی ہیں، وہ تو بہت تیز چل رہی ہے. انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ مردوں کی جتنی کوالٹی ہے اگر 2030 تک ساری کی ساری اپنے اندر نہ سنبھالی تو ہمارا نام بھی عورت نہیں. تو انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار کر کے، مردوں کی طرح گھوڑے کی طرح چل کر کے، سینہ بہار کر کے، اور اوڑھنی تو اب چلی گئی، وہ تو ان کے لباس کا حصہ بھی نہیں رہا. تو عورتیں بلکہ آج کل تیز چلنے لگی ہیں، اور مرد بیچارہ تھکا ہارا، ہاتھ میں بیگ ہے، سامان، اور یہ پیچھے اپنے دماغ میں بل جوڑنا چلا رہا ہے کہ کتنے کی شاپنگ ہوئی ہے. عورت چلی گئی اس کی 30-40 میٹر آگے، وہ پیچھے سے مڑ کر کہتی آئیے جی. تو یہ تمام چیزیں شریعت نے دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے نقطوں پر بھی بات کی ہے. بتائیے چھوڑا ہے کسی کا محتاج؟ جس طرح حضرت سلمان فارسی سے یہودی نے کہا تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں، تم کو پیشاب کرنے کی بات بتاتے ہیں، واش روم میں جانے کا طریقہ بتاتے ہیں، بلکہ یہ باتیں ڈسکشن میں آنے کی ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر بات کی جائے. تو حضرت سلمان فارسی نے سینہ تان کر کہا الحمدللہ. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، تو ضرورت کی باتوں میں وہ کسی کا محتاج چھوڑے گا ہمیں؟ اور وہی چپ ہو گیا. اور ایک چال یہ ہوتی ہے جو میاں نرمی کے ساتھ چلی جاتی ہے. تو دونوں چال سے علماء نے منع کیا ہے. آرام سے چلنے میں شائبہ یہ ہے کہ یہ عورت ہو، پھر شائبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو، دیکھنے والے کو تشویش ہو. زیادہ تیز چلے گے تو لگے گا کہ شاید کسی پریشانی میں ہے، شاید اس کو کوئی مصیبت آن پڑی ہے. تو اعتدال کے ساتھ مزاج میں اطمینان ہو، چہرے پر اطمینان ہو، قدموں میں تیزی ہو، نظریں نیچے ہو، اور اتنے نیچے بھی نہیں کہ آپ آٹو کو ٹھوک دیں، اتنے نیچے بھی نہیں ہونی چاہیے. بسا اوقات ان کو اٹھاتے بھی رہیے. اتنا شرمیلا بن کر بھی کام نہیں چلتا کہ راستے میں کتا آ رہا ہے وہ اپنی ٹانگوں پڑ کے بھاگ گیا. تو میاں نرمی کے ساتھ چلنے کا شریعت میں حکم ہے. انک لن تخرق الارض. اور اگر باز نہیں آتے، اکڑ کر چلنے سے باز نہیں آتے، تو پھر ذرا مجھے بتاؤ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کیا تم سینہ تان کر چل کر پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو؟ انک لن تخرق الارض. کبھی بھی ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور نہ تم بلندی میں پہاڑ کی برابر ہو سکتے ہو. تھم تھم قدم رکھتے ہو، زمین پھٹنے والی نہیں تم سے، بالکل نہیں پھٹے گی. تم سے بڑے بڑے تحرم خواہ آئے اور چلے گئے، اور بہت سے نمرود اور شداد آئے اور چلے گئے، زمین ابھی بھی وہی ہے، بلکہ زمین نے ان کو مٹی بنا دیا. تو یہ زمین تم سے نہیں پھٹے گی. اور اکڑ کر چلتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہمارا قد 1 فٹ اور اوپر ہو جائے، تو تم پہاڑوں کی برابر نہیں پہنچ سکتے. پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو، اطمینان کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے ازل سے اور ابد سے ان کو کھڑا کیا تھا ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. شروع سے جیسے قائم تھے تو ان سے سبق حاصل کرو. اگر بلندی ہی تمہارے مزاج میں ہے تو بلند تو پہاڑ ہوتے ہیں، وہ تو سکون سے کھڑے ہیں، وہ تو تمہاری طرح اور اونچا ہونا نہیں چاہتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ اصل بات یہ ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کیونکہ یہ تمام کی تمام باتیں بری مانی جاتی ہیں اور تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ مانی جاتی ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شریعت نے کیوں روکا؟ جیسے کہ آپ سب مسکرا رہے تھے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے ان سے کیوں روکا اور ان پر کیوں ٹوکا؟ اس لیے کہ اگر انسان کا ظاہر اچھا نہیں ہے تو اس کا باطن کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا
بہت سے لوگ جب چلتے ہیں تو ان کی چلنے کی جو ادا ہے وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے، اور آپ دور سے ہی دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹرین والا آدمی ہے، دور سے ہی دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بیچ کا آدمی ہے. کیوں؟ ان کی چال سے پتا چل جاتا ہے. تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. آپ اپنے ظاہر پر گندگی لگا کر رکھیں اور یہ کہیں کہ یہ تواضع ہی جہالت ہے. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں مسائل میں، ایسے ایسے فقہا گزرے ہیں کہ ایک جوڑا ایک وقت پہنتے تھے اور اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، پھر دوبارہ وہ جوڑا زندگی بھر ان کے بدن پر نہیں آتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ریاکاری مقصود نہیں ہے تو کیجیے، آپ کون منع کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجیے. اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دکھائیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں فلاں چیز خریدی ہے، نہیں بتائیں گے کسی کو، نظر لگ جائے گی. فلاں کوئی چیز خرید لی ہے، ارے تھوڑا حضرت آپ کو پتا چل گیا، بس کسی اور کو مت بتائیے. کیوں نہ بتائیے؟ کیا وجہ ہے؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خوب کہا ہے اما بنعمت ربک فحدث. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجلس میں بڑی محبت کے ساتھ چلے آئے اور آ کر بیٹھ گئے تاکہ مجلس کی کوئی بات مس نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کون آیا، کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کھڑے ہو گئے. اب ان کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ ایسے تھے کہ وہ اس سے اچھے ڈیزرو کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس سے اچھے کپڑے پہن سکتے ہو؟ تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس تو اونٹ ہی اونٹ ہے، مال ہی مال ہے، گھوڑے بھی ہیں، طرح طرح کے باغات ہیں، میں تو مالدار ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چاہیے کہ ان تمام نعمتوں کا اثر تیرے بدن پر بھی ظاہر ہو. لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دولت سے نواز رکھا ہے، تجھے نعمتوں میں پال رکھا ہے، کہاں لے جاؤ گے بچا کر؟ قبر میں تو لے جانے سے رہے، چھوڑ کر ہی جانا ہے تو جتنا استعمال کر لو اتنا اچھا ہے. اسی لیے شریعت میں اس طرح کی یہ زنانہ حرکتیں ہیں، سب زنا نہیں، عورتوں میں ہوتی ہے یہ بات کہ ذرا ذرا سی چیزوں کو چھپا رہے ہیں. ابھی گاڑی لی ہے، پتا چلا ہے، اس کو چھپا رہے، مکان لیا ہے، کسی کو ہوا نہیں لگنے دے رہے ہیں. عجیب و غریب باتیں کوئی چھین کے لے جائے گا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ الگ اپنے سے چرچا مت کرتے پھریے، لیکن اگر کسی کو پتا چل رہا ہے تو آپ پتا چلنے دیجیے. تو یہ تمام احکام تھے جو سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 سے شروع ہوئے تھے. آیت نمبر 23 پھر 24 25 26 27 28 29 پھر 30 31 32 اور 33 34 35 اور پھر لاسٹ 36 اور 37 اور 38 کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریزن بتایا اور پھر آگے کہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ باتیں چھوٹی موٹی نہیں ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں. اور میں نے ایک دن بتایا تھا کہ حکمت کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے، حکمت کا لفظ بھی انہی الفاظ میں سے ایک ہے کہ جن کا آج تک کوئی ترجمہ صحیح سے سمجھ نہیں پایا. حکمت کی باتیں مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کو حکمت دیتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے حکمت. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دنیا میں دین کا بہت زیادہ کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو حکمت دیتے ہیں. مطلب دانش مندی، سمجھداری. اس کے اندر جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس سے بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، وہ سب باتیں پرفیکٹلی وہ جاننے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں حکمت. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کئی مرتبہ سنائے ہیں. تو حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو وہ عطا ہو گئی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا ہو گئی تو خیر کثیر مل گیا. بھیا کچھ اور پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف آپ حکمت کا اور عافیت کا سوال کیجیے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیجیے. عافیت بھی انہیں الفاظ میں سے ایک ہے. عافیت کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہر ایک پریشانی سے نجات اور آخرت میں ہر ایک غم سے چھٹکارا، اس کو کہتے ہیں عافیت. عربی الفاظ ہیں، اتنے جامع الفاظ ہوتے ہیں
بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی کہیں سے زبان سیکھ کے آ گئے، قرآن سامنے رکھ کے ویڈیو شوٹ کرانے لگے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے، حدیث کا یہ مطلب ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کر دی، امام شافعی نے یہ غلطی کر دی، امام مالک نے یہ غلطی کر دی۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ 40 سال کلام پاک کی تعبیرات کو سمجھنے میں فقہاء نے صرف کر دیے، اور پھر آخر میں انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انلمیٹڈ ہے، کوئی قلم اس کو نوٹ نہیں کر سکتا، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے مثل ہو، اس کے برابر ہو، یہ دریا ہے۔ بہت ساری تفسیر ایسی ہیں، بہت سارے مفسرین نے کوشش کی کہ میں ہر ایک چیز لکھنا شروع کروں گا کلام پاک میں سے جو بھی مجھے سمجھ آئے گی، تو سورہ بقرہ آدھی بھی نہیں ہو پائی تھی، زندگی ختم ہو گئی۔ بہت مفسرین ہیں، بہت مفسرین، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گے۔ پھر ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قابلیت عطا کی، ان کے بیٹوں نے پھر وہ کام شروع کیا، تو تقریباً سورہ بقرہ پوری ہوئی، وہ بھی چند بسے۔ اور ہمارے نصاب میں سلیبس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جلالین، سب سے شارٹ تفسیر ہے کلام پاک کی، لیکن اس میں انہوں نے خیال یہ کیا ہے کہ ایک دم ایسا لفظ تفسیر میں رکھنا ہے کہ بس وہ تمام چیزوں کو ایک دم کلیئر کر دیں۔ تو حضرت نے بڑی کوشش کی، بڑا ارادہ کیا، 15 پاروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خدمت کا کام لیا، اس کے بعد وہ بھی چل بسی۔ وہ جلالین جو پڑھائی جاتی ہے دارالعلوم میں، مظاہرالعلوم میں، سبیل الرشاد میں، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، پورے انڈیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مفسر کو انہی کے جیسا علم عطا کر کے ان کے برابر میں کھڑا کیا، ان کے چلے جانے کے بعد پھر انہوں نے آخر کے 15 پاروں کی تفسیر اسی طرز پر کی۔ تو ہے کوئی کلام پاک کی جو وسعت کا اندازہ لگا سکے؟ تو یہ اتنا بڑا دریا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہم نے بتائی ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کر کے تو دیکھو انسان کے بچے بن جاؤ گے، جیسا شریعت بنانا چاہتی ہے ایسے بن جاؤ گے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور جب اتنی پوائنٹ کی باتیں سن کر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے۔ شروع میں وہی بات کہی تھی، جب یہ احکامات شروع ہوئے وہاں پر بھی یہی بات کہی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور پھر آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ لا تجعل مع اللہ الہ آخر۔ لیکن کبھی بھی غلطی سے بھی، بھول کر بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود مت بنا لینا، ورنہ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ پھر آپ بھول جائیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مغفرت بھی کرتا ہوں، میں بندوں پر رحم بھی کرتا ہوں، پھر میں بھول جاتا ہوں یہ تمام صفات، پھر میں قہار ہوں، پھر میں جبار ہوں۔ لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقى فی جہنم، جانا پڑے گا وہاں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی کسی کو شریک کیا تو وہیں جانا پڑے گا جہاں شیطان جائے گا، اس کی ذریت جائے گی، ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملوما مدحورا، اور ایسا کر کے ڈالا جائے گا کہ خود بھی ملامت زدہ ہوگا اور خود بھی اس کو شرمندگی ہو رہی ہوگی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے احکامات بیان کیے، تو یہ بہت پیاری باتیں تھیں، بہت پیارے احکامات تھے۔ ہمارا جو تراویح کا سلسلہ ہے وہ تو 2 پارے آگے چلا گیا، لیکن میرے خیال میں اور میرے دماغ میں یہ بات آئی جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کا، کہ یہ تمام کے تمام احکامات 2-3 دن لگے کوئی بات نہیں، یہ تمام کے تمام احکامات ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ جن کا کوئی چھٹا ہے، ایک آدھ پارٹ اگر کوئی چھٹا ہے تو وہ ویڈیو میں موجود ہے، اور جو مکمل حاضر ہے شروع سے اخیر تک الحمدللہ انہوں نے تمام چیزیں سنی ہوں گی۔ تو یہ تھے وہ احکامات جو بنی اسرائیل پر بھی لاگو ہوتے تھے اور اس امت پر بھی لاگو ہوتے تھے۔ یہیں سے تو شروع ہوئی تھی بات کہ کلام پاک کے وہ احکامات جو پہلی امتوں پر لاگو ہوتے تھے اس امت پر لاگو نہیں ہوتے، اور جو پہلی امتوں پر لاگو ہوتے تھے اور اس امت پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ اس امت پر وہ لازم نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کانا کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، کانا، کہ یہودیوں کے زمانے میں ایسا تھا، ایسے کر کے بیان کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اس امت میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر وہ حکم اس امت میں بھی باقی رکھنا ہوتا ہے تو پھر اے نبی کہہ دیجئے امت کو کہ بنی اسرائیل پر ہم نے یہ لازم کیا، وہ لازم کیا، یعنی کہ تم پر بھی لازم کیا، تو یہ مطلب اس کا ہوتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، وہ راضی ہو جائے کسی بھی نقطے سے، بس ہماری آخرت بھی بن گئی اور دنیا بھی بن گئی۔ اور اگر تمام تفصیلات اور جتنی بھی ہم پیسے مباحث یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر قبول نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ہم کو فکر رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما، مولا کریم ہمارے بزرگ ہمارے کابر والدین اگر ناراض ہو جاتے ہیں مولا کریم ہم خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاتے ہیں، اب اگر آپ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔ مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تفاسیر کو قرآنی آیات کی ترجمانی کو قبول فرما کر ذریعہ آخرت بنا، مولا کریم نجات کا ذریعہ بنا، اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم ہمارے بارے میں بھی یہ کہہ دیجئے فرشتوں میں کہ اے میرے فرشتوں میں اپنے ان بندوں سے راضی ہو گیا، تم بھی ان بندوں سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم آپ کی رضا بڑی چیز ہے، وہی عطا فرما۔ مولا کریم جب تک حاصل نہ ہو مولا کریم تب تک مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یعنی کہ مرتے دم تک مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کبر سے، تکبر سے، ریاکاری سے، مکر سے، فریب سے، دجل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ایسی کوئی بھی خطا ہم سے نہ ہو کہ نعوذ باللہ جاتے وقت ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہماری پوری زندگی کی عبادتیں بیکار ہوں۔ مولا کریم مرتے وقت کلمہ طیبہ کے دولت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم نزا کی مشکلات آسان فرما، قبر کے منازل آسان فرما، حساب و کتاب کے مراحل کو آسان فرما، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جانے کے قابل بنا۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے حال برکت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مولا کریم آپ کا تو وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ میں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کریں گے۔ مولا کریم لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی آپ کو زما چہرہ گھما لے، نعوذ باللہ۔ مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی بھی شامل حال فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔